اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے اپنا ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنا ہے، بلاغت۔ بلاغت سے مراد بلاغت قرآن۔ عام طور پہ بھی بلاغت کے یہی مضامین ہیں، یعنی ٹاپکس اس کے یہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے پرسپیکٹو میں اس کو پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں ایک عام جملہ بہت بولا جاتا ہے نا، ساری مدرس بولتے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ درس قرآن دینا ہے، آپ نے بھی یہاں سے آغاز کرنا ہے کہ قرآن کی زبان ایک معجزہ ہے۔ اب اگلا پوچھ لے بھئی ثابت کرو کیسے معجزہ ہے، تو مشکل ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھانا کہ بھائی اس طرح سے معجزہ ہے، وہ کہ بھائی ملینز آف بکس لکھی جا رہی ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تو اب قرآن بھی عربی میں ہے، وہ بھی عربی میں ہے، تو اس عربی میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ چلو یہ تو اب تو ایمان کے زور پہ کہہ رہے ہو نا کہ معجزہ ہے اور یہ بڑا میر تقی میر، اور جیسے غالب کی جو اردو ہے اور عام بندے کی اردو میں فرق ہوتا ہے، کچھ سمجھاؤ بھی تو صحیح نا بھائی کیسے فرق ہے عام عربی میں اور۔ تو یہ بیسیکلی بلاغت کا موضوع ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے فصاحت اور ایک ہے بلاغت۔ پہلے تو ہم ان کے میننگ سمجھیں گے کہ فصیح کلام کسے کہتے ہیں اور بلیغ کلام کسے کہتے ہیں۔ تو اصطلاحات ہیں، تھوڑا گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو فصاحت جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں تین چیزیں آتی ہیں، یعنی فصیح کلام کسے کہتے ہیں؟ جس میں تنافر حروف نہ ہو، جو خلاف لغت نہ ہو، اور جس میں غریب الفاظ کا استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں، تنافر حروف، ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنافر حروف سے کیا مراد ہے، خلاف لغت سے کیا مراد ہے، غریب الفاظ سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے کہ کلام فصیح ہونا چاہیے، پھر فصیح کے بعد بلیغ کا درجہ آتا ہے۔ پہلے فصاحت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بلاغت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنافر حروف، تنافر اسی سے لفظ نفرت بھی بنا ہے۔ بعض الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بہت شیریں ہوتے ہیں، دلکش ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ بہت ثقیل اور بہت بدے ہوتے ہیں۔ تو دلکش اور شیریں الفاظ کا استعمال یہ فصیح کلام کہلاتا ہے۔ بدے اور ثقیل قسم کے الفاظ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ فصیح کلام نہیں، ٹھیک ہے۔ تنافر باب تفاعل سے ہے نا، کہ وہ الفاظ سن کے نا آپ کو ایک ریئیکشن سا ہے، بھائی کیا کیا بولی جا رہا ہے، بھائی بوجھل پن محسوس ہو۔ جیسے آوازیں ہیں نا، مثال کے طور پہ آواز، طوطا اور مینا کی آواز ہے، خوبصورت ہے نا۔ اب کوے کی آواز تو کہے گا بھائی خوبصورت ہے، یار کیا ہے، دور کرو اس کو، پرے کرو۔ کتے کی آواز دماغ کے اوپر پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جن میں سر کی کیفیت ہوتی ہے، لے ہوتی ہے، انسان کو وہ بھلی اور مانوس لگتی ہے، اور کچھ آوازیں ایسی ہیں جو سر کے اوپر پڑتی ہیں، بھلے وہ لاؤڈ سپیکر کی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بعض اوقات مولوی صاحب کا بھی کلام فصیح نہیں ہوتا ہے، کبھی بلیغ نہیں ہوتا۔ الفاظ میں جیسے دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ شستہ اور شیریں الفاظ کیا، بیٹا، کسی کو بیٹا کہنا، اب اسی کو لونڈا کہہ دیں، ٹھیک ہے، اچھا نہیں نا لگتا۔ معنی سیم ہی ہے، معنی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، معنی سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اہلیہ محترمہ کہنا اور بڈھی کہہ دینا، صحیح بات، فرق تو ہے نا، اب بوڑھی تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جگہ کے حساب سے بھی فصاحت بدل جاتی ہے، وہ بلاغت ہے، فصاحت نہیں ہے جو جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، ٹھیک۔ کیا نہیں، کچھ الفاظ دیکھیں، کچھ الفاظ شستہ ہیں، شیریں الفاظ ہیں، بولنے میں میٹھے ہیں۔ لکھنؤ والے ہیں نا، مطلب لکھنؤ والے آپ ان کو بہت شستہ اور شیریں الفاظ بولتے ہیں، اختلاف کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو
جو اپنا وہ کریں گے، کسی کے ساتھ اختلاف کریں گے، ایون کسی کو گالی بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے شستہ اور شیریں الفاظ میں دیں گے. تو ہمارے یہاں تھپڑ لگاؤں گا، تھپڑ لگاؤں گا، تو وہ یہ نہیں کہے گا تھپڑ لگاؤں گا، وہ کہے گا کہ آپ کا رخسار مبارک مثل گلاب سرخ فرما دوں گا. ٹھیک تو ہے یہ فصیح کلام، آپ کا رخسار مبارک مثل گلاب سرخ فرما دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کو گلاب کے ساتھ جو اس نے تشبیہ دی ہے. خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ثقیل اور بھدے ہوتے ہیں. ثقیل اور بھدے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ آپ کے کلام کو، اس کے معیار کو گرا دیتا ہے. جیسے یہاں عربی کا ایک شعر ہے، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانِ قَفْرٍ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. اب قبر کا لفظ بھاری ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس سے ثقل پیدا ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ حرب کی قبر جو ہے وہ کفر کی مقام پر ہے، اور اس کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے. ایک سادہ سا مفہوم تھا، اس کے لیے اس نے وہ قبر کے لفظ کو اتنی مرتبہ دہرایا ہے کہ اس کے اندر ثقل پیدا ہو گیا. یعنی آپ اس کو پڑھنا چاہیں نا تو زبان ثقیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ثقیل الفاظ، بدے بھی اور ثقیل بھی. کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. اب اتنے کھے جمع کر دیے. ٹھیک ہے، تو وہ مشکل ہیں، ثقل پیدا ہو گیا. تو کلام ثقیل نہ ہو، فصیح کلام ثقیل نہیں ہوتا، یعنی ادائیگی میں مشکل نہیں ہوتا. حقیقت نفس الامری، کوئی لوگوں کو مطلب ہوتا ہے نا شوق مشکل سے مشکل الفاظ بولنے، گولے بنا بنا کے مارنے ہیں لوگوں کو تاکہ سمجھ کم نہیں آئے. ثقیل الفاظ نہیں بولنے، شستہ، آسان، شیریں، میٹھے بول. ٹھیک ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بڑی میٹھی گفتگو کرتا ہے، یہ فصیح کلام. اور ایک آدمی وہ کہتا ہے وہ بولا نہیں تو مطلب مردہ، جیسے وہ قبر پھاڑ کے باہر نکل آئے. ٹھیک، یہ نہیں ہونا چاہیے. منجی ٹھوکنا صحیح ہے. تو بازاری لفظ استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بازاری لفظ ہاں فصاحت کا اصول ہے. تو تنافر حروف میں جو ہے وہ ابتذال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابتذال کہتے ہیں بازاری لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اب یہی ہے نا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ جی میراثی ہے، بھانڈ میراثی ہے. ٹھیک ہے، اب سنگر کہہ دیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہاں، میوزیشین، ووکلسٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں. تو اب کنجر ظاہری بات ہے یہ بازاری لفظ ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم ویسے ہی فرق کریں کہ ابتذال جو ہے، ابتذال سے مراد بازاری لفظ، بازاری لفظ. ٹھیک ہے، پہلے طوائف ہوتی تھی، اب کال گل ہے. اب کال گل میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے جتنا طوائف کے اندر وہ ہے. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، طوائف کو آپ طوائف ہی کہیں گے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ الفاظ کا استعمال جو ہے نا اس میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے، بازاری لفظ استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، ٹائم کے لحاظ سے بھی بدل جاتا ہے. آپ تو اپنے عرف کا اعتبار کریں گے، اپنے عرف کا اعتبار کریں گے. تو تنافر حروف سے مراد کیا ہے؟ تنافر حروف یعنی آواز میں بھی الفاظ شیریں ہوں، یعنی جب وہ لفظ بولا جائے نا تو وہ کانوں میں آپ کی حلاوت پیدا کرے، مٹھاس پیدا کرے. لہجے کے کانٹیکس میں سر اور لے کی کیفیت ہو اس لفظ میں. اور دوسرا یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہے کہ وہ الفاظ اچھے ہوں.
بازاری الفاظ نہ ہو، اس میں ابتذال نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، سطحی پن نہ ہو ان الفاظ میں. کسی کو مولانا صاحب کہہ دینا اور کسی کو ملا کہہ دینا فرق تو ہے نا. تو دوسرا کیا ہے؟ خلاف لغت. خلاف لغت سے مراد کیا ہے؟ صرف کے قواعد کے خلاف نہ ہو، نحو کے قواعد کے خلاف نہ ہو. ظاہری بات ہے جو لفظ صرف اور نحو کے قواعد کے خلاف ہوگا تو وہ فصیح تو نہیں نہ کہلائے گا، فصیح نہیں کہلائے گا. جیسے یہ لفظ اصل میں شکوہ ہے، یا کے ساتھ ہے، ہم واو کے ساتھ بولتے ہیں، عربی میں یا کے ساتھ ہے. شکایت سے ہے نا، شین کاف یا مادہ ہے اس کا، شکوہ فعلا کے وزن پہ، لیکن ہم نے یا کو کیا کر دیا؟ ہاں میں بدل دیا. کوئی قاعدہ ہے؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے پیچھے. زبان فصیح نہیں ہے نا، زبان فصیح نہیں. ہاں یعنی خلاف قیاس سے مراد قواعد کو توڑ کے آپ نے لفظ جو ہے وہ بنایا ہے، وضع کیا ہے. ظاہری بات ہے لفظ بنے گا تو زبان کے کسی قاعدے کے تحت ہی وجود میں آئے گا نا. قاعدے کے تحت وجود میں آئے گا تو پھر زبان آپ کی انٹیکٹ رہے گی نا کہ قواعد کے تحت ہے. جی ایسا نہیں ہے، میجورٹی قاعدے کے تحت ہی چلتی ہے، ورنہ تو گرامر کیوں ہوتی ہے ہر زبان کی؟ تو لحاظ اس کا ہوتا ہے تبھی تو گرامر نکل آتی ہے، ورنہ تو نکلتی نہیں. الغلط العام، ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ موصوف صفت ہے نا. اب یہ بھی لفظ شاکر، اصل میں لفظ کہتے ہیں کہ جی شاکر اصل میں لفظ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کا مشکور ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میرا شکر ادا کرو. میں آپ کا ممنون رہوں گا. ممنون تو ظاہری بات ہے کہ آپ کیا رہو گے، وہ آپ کا رہے گا نا، آپ تو مفعول ہو گئے نا. تو خیر بہرحال خلاف لغت نہ ہو. ایک بات ابھی ہم سمجھ رہے ہیں چیزیں، تنافر حروف نہ ہو، ثقیل اور بھدے الفاظ نہ ہو، ٹھیک ہے، شوشتا اور شیریں الفاظ ہوں. دوسرا کیا ہے کہ خلاف قواعد الفاظ نہ ہو. وہ دیکھیں نا، وہ آفتاب اقبال وہ بعض کا پروگرام کرتا ہے تو بتاتا ہے یہ لفظ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو وہ اصل میں خلاف قواعد الفاظ کو بیان کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ لفظ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فصیح لفظ اس طرح سے ہے، لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. نہ ہو. فصیح کلام کسی کہتے ہیں جس میں تنافر حروف نہ ہو، جو خلاف لغت نہ ہو، یعنی خلاف قواعد لغت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اس میں غریب الفاظ نہ ہو. یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو فصیح کلام ہے. تنافر حروف نہ ہو، ہاں تو وہی ہے نا، ثقیل اور بھدے الفاظ نہ ہو، خلاف لغت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اس میں غریب الفاظ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا خلاف لغت میں ایک اور چیز ہے، ایک تو ہے نا کہ صرف کے قواعد کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے اور وہ جو بھی اس کے مشتقات ہیں اس کے مطابق ہو. دوسرا کیا ہے کہ اس کی ترکیب بھی اس کی اچھی ہو، یعنی نحو کے قواعد کا بھی لحاظ کیا گیا ہو. اگر نحو کے قواعد کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پھر بھی وہ فصیح کلام نہیں. اس کو کہتے ہیں ضعف تالیف نہ ہو، یعنی کلام جب مرکب ہوتا ہے نا تو اس کو تالیف کہتے ہیں. تو ضعف تالیف ہو تو پھر وہ جو قرآن میں ما کذب الفؤاد مارا، ما کذب الفؤاد مارا،
اگر یہاں قلب کا لفظ بولا جائے نا، ما کذب القلب، تو یہ بھاری ہو جاتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب القلب ما رأى، قلب بھاری ہو جاتا ہے. کہیں پہ قلب جو ہے وہ سر اور لے کی کیفیت پیدا کر رہا ہوگا. تو یہاں جو جملے کی ترکیب ہے، جو سٹرکچر ہے، اس میں فؤاد ہی بہتر ہے لفظی اعتبار سے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں لفظ کے اعتبار سے. جو سر وہ پیدا کر رہا ہے، جو موسیقیت جو ہے وہ فؤاد کا لفظ پیدا کر رہا ہے، وہ قلب کا لفظ نہیں پیدا کر رہا. یہ بات ہو. یا جیسے یہاں پہ انہوں نے دیا یہ میر انیس کے 2 شعر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انہوں نے مدح کی ہے 2 مختلف مقامات پہ. ایک ہی مضمون ہے. ایک جگہ پہ کہا تھا بلبل حق گو کے چہکتا تھا چمن میں. بلبل حق یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جیسے حق کی بلبل ہے جو چہک رہا تھا چمن میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چمن یا باغ سے تشبیہ دی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا بلبل حق گو کہ چہکتا تھا چمن میں. دوسری جگہ انہوں نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں. ہے ہاں، یہ پھسلتا ہے آپ کی زبان سے. اس کو کہتے ہیں فصیح کلام. یعنی اس کی جو تالیف ہے، یعنی اس کی جو ترکیب ہے، وہ ترکیب بھی ایسی ہو کہ ایک سر اور لے کی کیفیت پیدا کرے. بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، اور پہلا بولیں تو وہ سر بنتی نہیں. ہاں، تھا پہلی آ گیا. پھر بلبل حق، حق ذرا بھاری لفظ ہے. تھا بلبل حق گو، پھر گو آ گیا، گو کے چہکتا تھا چمن میں. بنانے کو تو وہ بنا لے گا جو بھی میوزیشین ہوگا. ایک ہی مضمون کو 2 مختلف اشعار میں جب ادا کیا جاتا ہے تو دونوں سے پیدا ہونے والی جو سر، جو لے اور جو کیفیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ. ہاں، کوئی حرج نہیں. ایک اور یہاں پہ شعر ہے، ایک جگہ اوس کا لفظ ہے اور ایک جگہ شبنم کا ہے. اب دونوں کا معنی سیم ہے، لیکن اوس کی جگہ شبنم، شبنم کی جگہ اوس لگا دیں گے تو آپ کو پڑھنے میں دقت آئے گی. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. خواہاں تھے پتہ نہیں یہ لفظ کیا ہے، گلشن زہرا جو آب کے. اب یہ لفظ پتہ نہیں ہے مس ہو گیا یا کیا ہے. بہرحال شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. اب شبنم کی جگہ شبنم کا لفظ سوٹ کر رہا ہے، اوس کی جگہ اوس کا. تو ذوق تعلیف یعنی وہ پورا جو شعر کا وزن ہے، جو قافیہ ہے، اس کے اندر وہ لفظ بس جیسے وہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک ہار ہوتا ہے نا، ہار کے اندر جیسے ایک موتی جڑ دیا جاتا ہے، تو وہ اس خوبصورتی سے وہ موتی جڑا گیا ہو کہ وہ اس ہار کی قدر و قیمت کو بڑھا رہا ہو. یہ بیسیکلی ہے تعلیف. نیکسٹ کیا ہے؟ غریب الفاظ نہ بولے. غریب سے مراد غیر مانوس الفاظ. انگوٹھی کہہ دیں انگشتری. انگشتری اب بولنے میں بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ الفاظ جو قلیل الاستعمال ہوتے ہیں، قلیل الاستعمال الفاظ ہیں. قلیل الاستعمال چلیں ٹھیک ہے. تو ایک تو غریب میں غیر مانوس اور قلیل الاستعمال الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جن الفاظ کے سننے میں ذرا کانوں میں کراہت پیدا ہو، کراہت سماعت. تیغ غدار اور جمع علم، 2 عین اور 2 غین جمع کر دی نا آپ نے. تیغ غدار، غدار کی تلوار، اور جمع علم، علم کو جمع کرنا. وہ عین ویسے ہی نہیں نکلتا تو 2 اکٹھی کر دیں سب بندہ اٹک ہی جائے. جمع علم، سننے میں
اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ اور مطلب اس سے ملتا جلتا کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا شعر ہے اپنا امرؤ القیس کا. بعض اوقات بڑے بڑے لوگوں کے اشعار میں بھی جو ہے نا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ حِيفَانَةً، رو کہتے ہیں گھبراہٹ کو. وہ کہتا ہے میں سواری کرتا ہوں، میں جب مطلب گھبرایا ہوتا ہوں نا تو میں سواری کرتا ہوں. اب اپنے گھوڑے کو اس نے کیا کہا؟ خیفانتن. خیفانہ کہتے ہیں ٹڈی کو. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا گھوڑا جو ہے نا اتنا تیز ہے کہ جیسے اڑتا ہے، اس کو پر لگ جاتے ہیں. لیکن اس نے جو اس کو تشبیہ دے دی ہے نا ٹڈی سے، اس نے گھوڑے کی مت مار دی ہے. اب بات سمجھ ہے، مطلب اس کی سینس ٹھیک تھی کہ وہ گھوڑے کی تیز رفتاری جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں گھبراہٹ میں ہوتا ہوں تو میں اس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں جو ہوا میں اڑتا ہے. لیکن ہوا میں اڑنے کے لیے بجائے اس کی کہ وہ کوئی شاہین کی مثال دیتا، تو اس نے اس میں جو ہے نا وہ ٹڈی کی مثال دے دی. حالانکہ وہ تھا حشرات الارض میں. اب گھوڑا گھوڑا ہے، اس کو ٹڈی کے ساتھ تشبیہ دینا وہ، یا اس کے لیے ٹڈی کا لفظ استعمال کرنا وہ مناسب نہیں معلوم ہو رہا. ہاں مطلب جیسے کوئی شاہین ہے یا ایسی، لیکن وہ ذرا بہت زیادہ اوپر اڑتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال مبالغہ ہی کرنا تھا تو وزن وغیرہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے ذہن میں اور بھی کوئی چیز ہو. بہرحال بڑا شاعر تھا، شاعر تو بڑا تھا، لیکن ہمارے ہاں جو نقاد ہیں انہوں نے اس کے شعر پہ تنقید کی ہے کہ یہ اچھا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، اس سے اجنبیت کی بو آتی ہے. کاکروچ کی طرح اڑتا تھا. ہاں تو پھر وہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ اب وہ اس کی تعریف کر رہا ہے یا اس کو. تو فصیح کلام کسے کہتے ہیں بتائیں جی؟ اس میں تنافر حروف نہ ہو، خلاف لغت نہ ہو، غریب الفاظ نہ ہو. فصیح کلام کو مقتضائے حال کے مطابق استعمال کرنا یہ بلاغت ہے. ہاں مقتضائے حال کسے کہتے ہیں؟ مقتضائے حال کہتے ہیں کہ آپ کی آڈینس، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نا کچھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آڈینس اورینٹڈ، اور کچھ ہوتی ہے ٹارگٹ اورینٹڈ. آڈینس اورینٹڈ جو ہوتی ہے بھائی آڈینس کو دیکھ کے آپ نے ان کے لیول کی گفتگو کرنی ہے. اور ٹارگٹ اورینٹڈ کیا ہوتی ہے؟ بھائی میرے ذہن میں جو ہے نا میں نے کہنا ہے، 2 کو سمجھ میں آتا ہے، 4 کو سمجھ میں آتا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو اپنا ذہنی سطح اونچی کریں، سمجھیں. اب میں اپنے آپ کو کتنا نیچے گراؤں؟ ٹھیک ہے. تو بلاغت کہتے ہیں کہ فصیح کلام کو اگر آپ نے سچویشن کے مطابق استعمال نہیں کیا، کلام آپ کا بڑا فصیح ہے لیکن سچویشن کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مرزا غالب جو ہے وہ دیہاتیوں کو سنانا شروع کر دیا ہے، تو یہ بلاغت نہیں ہے، کیونکہ کلام پہنچے گا نہیں. بلی کا مطلب کیا ہے؟ جو پہنچ جائے، بلوغ سے ہے نا، دل پہ جا کے ٹھک سے اترے. ٹھیک ہے. تو جو دیہاتی ہیں ان کے لیے جو بلیغ کلام ہوگا وہ مولانا مودودی کا، ڈاکٹر اسرار کا نہیں ہوگا، بلکہ کس کا ہوگا؟ ناصر مدنی صاحب کا ہوگا. آواز سمجھ؟ یہاں میں نے درس دیا نا، یا پیچھے کیر کلام ہے محمدی مسجد، وہ میں درس دیتا تھا تو ایک بابا جی درس تھا بڑا سونا دیتا جی، پنجابی چ ہوتا ہے مزہ آ جاتا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ سارے پنجابی ہیں تو وہ بلاغت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک پنجابی میں بات نہ ہو، کلام بلیغ بنتا ہی نہیں ہے ان کے لیے، وہ بھلے کتنا فصیح کیوں نہ ہو. تو بلاغت کا تعلق جو ہے وہ سچویشن، یعنی فصاحت کا تعلق کلام سے ہے، ٹھیک ہے، اور بلاغت کا تعلق آپ کے
مخاطب سے کہ اس تک وہ کلام پہنچ رہا ہے، یعنی کمیونیکیشن سے. پہلے تو آپ نے کہا اچھا کلام ہو، غریب الفاظ بھی نکال دیے، ٹھیک ہے، سہل الفاظ ہونے چاہیے، مکروہ الفاظ بھی نہیں ہونے چاہیے، ابتذال بھی نہیں ہے، گھٹیا بازاری الفاظ بھی نہیں ہے، فلاں قواعد کے مطابق کلام ہو، سارا کچھ ہے. اب بات یہ ہے کہ بندہ بھی اگلا سمجھنے والا ہو نا، اس کو بات ہی نہ سمجھ میں آئے تو پھر فائدہ. تو اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا، اس کے لیول کے مطابق گفتگو کرنا، اس کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرنا، یہ بلاغت ہے. جی لکھنوی صاحب کے چچا ایم پی تھے پنجاب اسمبلی. جی جی انہوں نے کہا کہ عورت کی دیت 50,000، مرد کی 1 لاکھ. اس نے اعتراض کیا کہ سستی ہو گئی ہے. انہوں نے اگلا دوبارہ سیشن کیا، خاوند کو مارے گا تمہیں 1 لاکھ ملے گا، تمہیں کوئی مارے گا تمہارے خاوند کو 50,000 ملے گا. بل پاس ہو گئی. اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب یہ بلاغت نہیں ہے، فصاحت تو بڑی ہے. فصاحت وہ اصل میں وہ جو شاعر ہے نا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدح کر رہا ہے کہ جب ان کی کربلا میں آمد ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب وہ ان کی مدح کر رہے ہیں. مدح میں وہ کلام تو بڑا فصیح لے آیا، ٹھیک ہے، لیکن اب کلام جو ہے وہ بلیغ نہیں ہے. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. مطلب ایران کا جو سپہ سالار تھا رستم، اب وہ اپنی قبر کے نیچے کانپی جا رہا ہے. تو یہ بلیغ کلام نہیں ہے، بلیغ کلام نہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی لرزا دیا، ٹھیک ہے. بلیغ کلام یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ جو سامنے تھے، مطلب وہ جو سو کال جو بھی کوفی تھے یا بنو امیہ کے جو بھی، ان کو مخاطب کرتے آپ کہ ان کی یہ صورتحال تھی. ایک طرف آپ جبریل کو لرزا رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ رستم کو لرزائی جا رہے ہیں. وہ ان کے مد نہ جبریل جو ہے وہ مد مقابل ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، نہ جو ہے وہ ایرانی جو ہے ان کے مد مقابل ہیں. ان کے مد مقابل تو وہ بنو امیہ کے یا کوفہ کے لوگ ہیں. تو مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہے نا بھائی. جو آپ کا مد مقابل ہے اس کو مخاطب کرو، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مد مقابل ہے اس کو مخاطب کرو. لرزانا ہے تو اس کو لرزاؤ. خوف کی کیفیت اگر دکھانی ہے تو یہ دکھاؤ کہ کوفیوں کے اوپر طاری ہو گئی تھی. اب وہ رستم جو ہے وہ قبر کے نیچے جو ہے وہ کانپی جا رہا ہے، یا حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پر سمیٹ رہے ہیں خوف سے. اب سٹارٹ بہت اچھا لیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن کہتے ہیں میدان جنگ کو. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، لیکن آگے پھر وہ چرخے کوہن مطلب اس معنی میں کہ ساری دنیا آپ کہہ لیں. تو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. مطلب جتنے بھی سلاطین ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو محلات ہیں وہ ذرا شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو، کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی ہے. جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. جبریل کو مطلب کیا مقابلے میں لانے کی ضرورت؟ کن کے لیے لکھا ہے؟ ان کے لیے جو بلاغت یہ بات ہے، جس طبقے کے لیے لکھا ہے اس کے لیے شاید یہی بلاغت ہے. نہیں یہ تو بلاغت نہیں ہے. وہ اور بات کر رہے ہیں کسی اور کانٹیکس میں، کہ وہ طبقہ ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے. ایک اور جیسے یہ شعر ہے، اس کو مولانا شبلی نے کہا کہ یہ بلیغ نہیں ہے، یہ بلیغ نہیں ہے. محبوب ہوں خدائے ذویل احترام کا، نانا ہوں میں حسین علیہ السلام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے نا، ٹھیک ہے. تو پہلا شعر تو ٹھیک ہے کہ آپ وسلم کیا ہیں، محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. محبوب ہیں، محبوب ہوں خدائے ذویل احترام کا، نانا ہوں میں
حسین یعنی میری خوبی یہ ہے کہ میں حسین کا نانا ہوں، حسین کی یہ خوبی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو حضرت حسین نہیں ہے نا، حضرت حسین کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ہی مطلب یہ بلیغ نہیں ہے، بلیغ کلام نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف یہ کروائیں کہ میں حسین کا نانا، میں حسین کا نانا ہوں. نہیں، یہ تو نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ تعارف ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہاں وہ تعارف ہو سکتا ہے، وہ فخر کا باعث بھی ہے. تو خیر بہر ہاں مقتضائے حال یعنی تقاضائے حال، حالات کا جو تقاضا ہے، ٹھیک ہے، سچویشن جو آپ سے ریکوائر کر رہی ہے اس کے مطابق آپ فصیح کلام کو پریزنٹ کریں تو وہ بلاغت ہے، وہ پھر صحیح دل میں جا کے لگے گا، جس کو قرآن نے کہا نا قول بلیغ. عربوں میں قتل و غارت بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا جی قتل و غارت کو روکنا چاہیے، اس کے لیے کوئی قانونی عبارت ہو. تو وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ عبارتیں بناتے رہے. 3 بازار لگتے تھے نا، یہ اوقاز کا اور مجنہ کا بازار تھا، اور اسی طرح ایک اور کیا نام تھا اس کا، 3 تھے 12. تو یہ اوقاز کے بازار کے اندر عام طور پہ بڑے بڑے ان کے شعراء اور خطباء جمع ہوتے تھے، اور وہاں پہ پھر یہ اس قسم کی ڈسکشنز چلتی تھی. تو قتل و غارت کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک عبارت وضع کی، اکثر القتل لیقل القتل. ٹھیک ہے، قتل کو کم کرنے کے لیے قتل بڑھا دو، یعنی جتنا مارو گے نا اتنا کم ہوگا. اب یہ مفہوم ان کا جو بھی ہو، بہرحال ہو سکتا ہے مفہوم ان کا اچھا ہو کہ جی قصاص جو ہے نا اس کو لاگو کرو تاکہ قتل کم ہو، لیکن اس کے لیے جو ان کی ورڈنگ تھی نا، اب اس میں ایک تو قتل کا لفظ آ گیا 2 مرتبہ، پھر اس میں قاف ویسی وہ بھاری لفظ ہے، پھر لیقل اس میں اور زیادہ ثقالت تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا قاعدہ بنایا، القتل انفع للقتل، کہ قتل قتل کو ختم کرتا ہے. وہی قصاص والا مفہوم کہ قاتل کو قتل کرو، اس سے سوسائٹی میں قتل ختم ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ لفظ بنایا قتل البعض احیاء الجمیع، بعض کو قتل کرنا سب کی زندگی ہے. اور قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاء، القصاص و حیا، قصاص کیا ہے؟ زندگی. ٹھیک ہے، تو اب جہاں تک وہ پہنچے تھے اتنے عرصے کے بعد، وہ قانون جیسے ہمارے یہاں بھی بنتا ہے نا، تو قانون کو کیا کرتے رہتے ہیں، وہ امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں نا، تو وہ اس کو ریفریز کرتے رہے. قرآن اس کو اس سے بھی آگے لے گیا. امام سیوطی کی ایک کتاب ہے، اچھی ہے، علوم قرآن کے اوپر الاتقان، اس میں انہوں نے کوئی تقریباً 17 وجوہات بیان کی ہیں کہ قرآن کی یہ جو عبارت ہے نا القصاص و حیات، یہ 17 اعتبارات سے بہتر ہے. وہ 17 جو ان کو سمجھ میں آئیں، ظاہر بات ہے قرآن تو سارا انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا نا، کہ یہ کیسے یہ 17 اعتبار سے یہ عبارت بہتر ہے قتل البعض احیاء الجمیع سے، جہاں تک وہ پہنچے تھے، جو ان کی معراج تھی. ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے وہ سالوں کی محنت کے بعد وہ شعراء اور خطباء جس قاعدے کلیے یا جس پرنسپل تک پہنچے، اس کو قرآن نے کتنے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا، القصاص و حیات. ایک تو یہ کہ قتل کا لفظ ہی نکال دیا، دوسرا یہ ہے کہ القصاص و حیات اس کے لفظ، اس کے حروف تھوڑے ہیں اس کی نسبت، اس کے حروف زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ کافی ساری چیزیں. تو خیر بہرحال بلاغت جو ہے نا بیسیکلی اس میں 3 علوم آتے ہیں، ایک علم بیان،
دوسرا معنی اور تیسرا بدی۔ علم بیان کا تعلق تنوع اسالیب سے ہے، یعنی ایک بات کو آپ کس طرح مختلف اسالیب میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک بات کو بیان کرنے کے مختلف ڈھنگ ہوتے ہیں نا، یہ بیان کا موضوع ہے، علم بیان کا۔ یہ بات ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ خوبصورت کون سا انداز ہے؟ یار یہ انداز زیادہ خوبصورت۔ علم بیان میں آپ انداز اور اسالیب کو پڑھتے ہیں۔ اور علم معنی میں پھر وہ بلاغت آ جاتی ہے، یعنی فصاحت یہاں پر آتی ہے علم بیان میں زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اور علم معنی میں پھر یہ ہے کہ آپ نے مقتضائے حال کے مطابق بیان کیا کہ نہیں کیا۔ مقتضائے حال کے مطابق بیان کون سا ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا، کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں پاسیبل جن میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور علم بدیع کیا ہے؟ خوبصورتی پیدا کرنا، فساد میں بھی بلاغت میں بھی، جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اس میں حسن، اس کے کیا انداز ہیں حسن پیدا کرنے کے، حسن کلام کے۔ ہاں ویسے تو بدعت کہتے ہیں نا نیا پن پیدا کرنا، نئی چیز کو کہتے ہیں۔ بدیع یعنی مطلب حسن نئے پن میں ہوتا ہے نا، پرانے لگے بندے انداز میں کیا حسن ہوتا ہے۔ علم بیان میں پہلی چیز کیا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 4۔ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تشبیہ اور ایک ہے تشابہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ مشبہ بہ اور مشبہ میں وجہ شبہ برابر طور موجود ہو تو اس کو تشابہ کہتے ہیں، اور اگر مشبہ بہ میں وجہ شبہ مشبہ سے بڑھ کر ہو تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کو نا تھوڑا سا میں اس پہ ایکسپلین کر دوں۔ ہم نے کہا بلاغت جو ہے نا، علوم بلاغت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ علم بیان، علم معانی اور علم بدیع، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے علم بیان کا آغاز کیا۔ علم بیان کے 4 موضوع ہیں، کتنے ہیں؟ 4 چیزیں ہم نے علم بیان میں پڑھنی ہیں۔ تشبیہ، دوسرا کیا ہے؟ استعارہ، مجاز اور کنایہ، ٹھیک ہے جی۔ 4 بحثیں، مین بحثیں ہیں جو آپ نے اس میں پڑھنی ہے علم بیان۔ تشبیہ میں ہم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تشبیہ اور ایک ہے تشابہ، دونوں میں فرق ہے۔ تشبیہ میں اور تشابہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تشبیہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مشبہ، ایک کو کہتے ہیں مشبہ بہ، یعنی جس کو تشبیہ دی گئی ہو، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وجہ شبہ، مشابہت کی وجہ کیا ہے جو دونوں میں کامن ہے، ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ادات تشبیہ، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تشبیہ ہے، وہ حروف کون سے ہیں، اسماء کون سے ہیں جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ زیدن، زید کیا ہے؟ کل اسدی فی الشجاع، زید کل اسد فی الشجاع، کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ زید کیا ہے؟ مشبہ ہے، زید کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ شیر سے، اسد سے، یہ مشبہ بھی ہے۔ ادات تشبیہ کیا ہے؟ کا، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ادات تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے کا۔ مثل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو کاف ہوتا ہے مثال کے طور پہ ادات تشبیہ میں سے،
مثل کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کاننا کا لفظ ہوتا ہے اور بھی. تو زید زید کل اسد شیر کی طرح ہے، کس میں؟ فی الشجاع. یہ کیا ہے؟ وجہ شب. زید کو شیر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ شجاعت، یعنی زید میں بھی وہ شجاعت ہے جو شیر میں. تو وجہ شب بیسیکلی کامن وہ ریزن ہوتی ہے جو دونوں میں پائی جا رہی ہوتی ہے، مشبہ اور مشبہ بھی میں. ٹھیک ہے. تو اگر تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں وجہ شب برابر ہو، یہ وجہ شب کیا ہے؟ دونوں میں کیا ہے؟ برابر طور موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں تشابہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشابہ. اور اگر مشبہ بھی میں وہ زیادہ ہو، وجہ شب مشبہ بھی میں زیادہ ہو اور مشبہ میں کم ہو، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. دیوار دودھ کی طرح سفید ہے، تو دیوار اور دودھ دونوں میں سفیدی ایک جیسی ہوگی؟ دودھ میں زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اس کو مشبہ بھی کہیں گے نا. پھر جس میں زیادہ ہوگی اسی سے تو آپ تشبیہ دیں گے نا. ہاں، شیر میں بہادری زیادہ ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ارشد میں بہادری زیادہ ہو اور آپ اس کو تشبیہ دیں. ہاں، شیر ارشد کی طرح بہادر ہے، ایسا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو جو وجہ شب ہوتی ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ ہوتی ہے، تبھی تشبیہ بنتی ہے. کیونکہ تشبیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے مقصد جو ہے وہ فصاحت ہے، تو فصاحت تبھی بنے گی نا جب اسے اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی. ادنا کو اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی تبھی فصاحت بنے گی، بلاغت بنے گی. ہاں، ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ دی جائے گی نا. اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ وہ تو بنتی نہیں ہے نا. تشابہ میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں وجہ شب برابر ہو، یعنی دونوں برابر برابر. ٹھیک ہے. چیتا شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے. ایک جرنیل کو دوسرے جرنیل کے ساتھ، ایک پالیٹیشین کو دوسرے پالیٹیشین کے ساتھ، ٹھیک ہے، کرپشن میں تشبیہ دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پالیٹیشینز کو آپس میں ایک دوسرے سے تشبیہ دے دیں تو وہ تشابہ ہی بنے گا. ہاں، جہاں کوئی زیادہ فرق ہو تو وہ تشبیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہرحال ابھی ہم جاتے ہیں اپنی سلائیڈز کی طرف. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک ہے تشبیہ اور ایک ہے تشابہ. تشابہ میں کیا ہوتا ہے کہ وجہ شب مشبہ بھی اور مشبہ دونوں میں برابر ہوتی ہے. اور تشبیہ میں جیسے دودھ کی طرح سفید اور گلاب کی مانند سرخ. ٹھیک ہے. دودھ کی طرح سفید، دودھ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور تشبیہ کسی بھی چیز کو دودھ کے ساتھ دی گئی ہے، کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ یہ میز دودھ کی طرح سفید ہے، تو یہ مشبہ ہے اور دودھ مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور مشبہ بھی میں وجہ شب زیادہ ہے. گلاب کی طرح سرخ، یعنی سرخی گلاب سے زیادہ تو نہیں نہ ہوگی. ٹھیک ہے. جس چیز میں بھی ہوگی گلاب کی طرح سرخ ہے تو گلاب مشبہ بھی ہے، تو اس میں سرخی زیادہ ہوگی. جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں سرخی جو ہے وہ کم ہو. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ قید حیات و بند غم. اب یہ غالب کا ایک شعر ہے. تو قید حیات اور بند غم دونوں سیم ہے.
ٹھیک ہے، زندگی کی قید، زندگی ایک جیل ہے نا، قید حیات، ٹھیک ہے، اور بند غم، غم کی جو آزمائش ہے، دونوں کو ایک طرح سے لیا گیا۔ خیر ابھی ہم اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم اس کو اردو شاعری سے دیکھ رہے تھے۔ امید آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہوں، آنکھوں کو تشبیہ دی کس سے؟ دریا، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے آنکھیں تو دریا کے قائم مقام نہیں ہو سکتی نا، آنکھ تو اس طرح نہیں ابل سکتی جس طرح دریا ابلتا ہے، تو وجہ شب جو ہے وہ دریا میں زیادہ ہے، مشبہ بھی میں زیادہ ہے، اور مشبہ میں کم ہے، یعنی آنسوؤں کی جو لڑی تھی اس کو کہا کہ جی دریا بہ رہا، ظاہر بات ہے آنکھوں سے دریا بہنے سے تو رہا، ٹھیک ہے۔ امڈی آتی ہیں، امڈنا، امڈی آتی ہیں آج یوں آنکھیں جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں۔ اب ہم قرآن سے آتے ہیں، اصل جو ہمارا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ٹھیک ہے، مشبہ کیا ہے، کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ قمر کو، چاند کو، کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ الارجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ کاف، اور چاند، والقمر، چاند، قدرناہ منازل، ہم نے مقرر کی اس کی منزلیں چاند کی، ٹھیک ہے، حتی عادہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ گیا، کل عرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی مانند، یعنی چاند بہت پتلا ہو جاتا ہے نا، جیسے وہ کھجور کی پتلی سی شاخ ہوتی ہے پہلے دن کا چاند یا آخری دنوں کا چاند، ویسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چاند کو تشبیہ دی جا رہی ہے، آخری دنوں کے چاند کو کھجور کی پرانی شاخ کے ساتھ، تو چاند کیا ہے؟ مشبہ، الارجون القدیم مشبہ بھی، ٹھیک ہے، اور کاف حرف تشبیہ، ادات تشبیہ، اور وجہ شب کیا ہوگی؟ باریک ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ تنزع الناس، وہ جو ہوا تھی وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اعجاز نخل منقعر، تنے ہوں، نخل کہتے ہیں کھجور، منقعر جو جڑ سے اکھڑی ہوئی، جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے کیا ہیں؟ تنے۔ تو یہاں کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ الناس کو، لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو جس کے اوپر عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ مشبہ بھی کیا ہے؟ اعجاز نخل منقعر، کھجور کے اکھیڑے ہوئے تنے، یعنی جڑ سمیت جو درخت ہوتے ہیں زمین سے نکلی ہوئی ہے ان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ ادات تشبیہ کا انا ہے، ٹھیک ہے، اور وجہ شب کیا ہے؟ لمبا ہونا، قد میں لمبا ہونا، قومیات کی بات ہو رہی ہے نا، قد میں لمبے لمبے تھے نا، قد میں لمبا ہونا۔ وجہ شب متعدد بھی ہو سکتی ہیں، ایک نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تشبیہ کی اقسام، تشبیہ کبھی مرسل ہوتی ہے، کبھی مؤکد ہوتی ہے، کبھی مفصل ہوتی ہے، کبھی مجمل ہوتی ہے۔ مرسل تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ جب ادات تشبیہ موجود ہو، کیا ہو؟ ادات تشبیہ سمجھ گئے نا، جس لفظ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اگر ادات تشبیہ موجود ہے تو تشبیہ مرسل ہے، یعنی ادات تشبیہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، رہنے دیا، اور تشبیہ مؤکد یعنی ادات تشبیہ کو آپ کیا کریں؟ معذوف کر دیں۔ تاکید جب کرتے ہیں نا تو معذوف کریں، جیسے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ ہے مرسل ہے، زید زید شیر ہے، زید کیا ہے؟ شیر کی طرح نہیں، شیر ہی ہے، سیدھا شیر ہی کہہ رہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں زیادہ تاکید آ گئی نا، تو یہ تشبیہ مؤکد ہے، یعنی آپ نے حرف تشبیہ بھی نکال دیا نا، یہ بھی کیا تکلف کرنا ہے۔ جی کیا؟ زید اسد، یہ تو اخیر درجے کی تشبیہ ہے نا، ٹھیک ہے،
ان میں سے کون سی ٹائپ ہے، کون سی کون سی؟ ان چاروں میں سے یہ اگر وہ وجہ تشبیہ نکال، وہ تشبیہ بلیغ ہے، وہ ان میں نہیں ہے، وہ آگے آ رہی ہے۔ تشبیہ مرسل وہ ہے کہ جس میں ادات تشبیہ موجود ہو، مؤقت میں ادات تشبیہ، یعنی جتنا کم کلام ہوگا نا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، کم کلام زیادہ معنی، فصاحت و بلاغت کا دوسرا نام۔ ٹھیک ہے جی۔ زید شیر کی طرح ہے، اس سے زیادہ تو زید شیر ہے، اس سے زید شیر کا بھی کیوں ہے؟ چلیں جی آگے۔ وہ بھی تشبیہ موقت ہوگی۔ مفصل، نیکسٹ کیا ہے؟ مفصل۔ مفصل وہ ہے کہ جس کے اندر وجہ شب موجود ہو، وجہ شب موجود ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زید کالاسد فی الشجاع، زید شیر کی طرح ہے، کس میں؟ بہادری میں۔ اور مجمل اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں وجہ شب معذوف ہو، جیسے زید کالاسد۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ادات تشبیہ کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، مرسل اور مؤقت، اور وجہ شب کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، مفصل اور مجمل۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان کو کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ابرا کا لشکر آیا تھا۔ اس میں مشبہ کیا ہے؟ نہیں اس میں کرے نا، نہیں یہاں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ میں تلاش کرنا ہے مشبہ ہم، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ عصف معقول۔ ان کو تشبیہ دی گئی ابرا کا جو مرا ہوا لشکر تھا، کھائی ہوئی ہے بھس سے، جو جانوروں نے کھا کے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے؟ عصف معقول، تو مشبہ بھی عصف معقول ہے، اور ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف، ٹھیک ہے؟ اور وجہ شب تو واضح ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا؟ وتر الجبال، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبوا، آپ گمان کریں گے ان کو، جامدہ، کہ وہ جمے ہوئی ہیں، وہی تمر، اور وہ چل رہے ہوں گے، مر السحاب، بادلوں کا چلنا۔ مشبہ کیا ہے؟ جبال، ٹھیک ہے؟ اور مشبہ بھی کیا ہے؟ سحاب، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہے اپنا ادات تشبیہ موجود ہے؟ نہیں ہے، ادات تشبیہ نہیں۔ وہی تمر کمر السحاب، وہ ایسے چل رہے ہوں گے وہ پہاڑ، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، جیسے کا، یہ کاف معذوف ہے۔ نہیں لے بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا چلنا پہاڑوں کی طرح چلنا ہوگا، ان کا اڑنا پہاڑوں کی طرح اڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بادلوں کی طرح چلنا ہوگا ان کا چلنا، یا بادلوں کی طرح ان کی حرکت ہوگی۔ وہی تمر مر السحاب، تو وہ چلیں گے بادلوں کا چلنا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی طلب کریں گے، یغاسو، تو ان کو پانی دیا جائے گا، یغاسو بماء کالمہل، پگھلی ہوئی تانبی کی مانند، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو کیا کرے گا؟ جلا دے گا۔ اب اس میں مشبہ کیا ہے؟ ما مشبہ ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ مہل، پانی کو تشبیہ دی گئی ہے پگھلی ہوئی ہے تانبے سے، ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف، اور وجہ شب کیا ہے؟ یشفی الوجوہ، یعنی جھلسانا، تانبا بھی جھلساتا ہے اور وہ پانی بھی جھلسائے گا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، بس وہ پتھروں کی مانند۔ اس میں مشبہ کیا ہے؟
یا قلوب. مشبہ بھی کیا ہے؟ حجارہ. ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف. اور وجہ شبہ کیا ہے؟ ہاں سختی. ٹھیک ہے، سختی جو ہے فہی کالحجارۃ فی القساوہ، کساوت کے اعتبار سے وہ پتھروں کی مانند ہو. ٹھیک ہے. تشبیہ بلیغ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں معزوف ہو جائیں. ادات تشبیہ بھی اور وجہ شبہ. النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ قریب ہیں اہل ایمان کے من انفسہم، ان کی جانوں سے. وازواجہ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں امہاتہم، ان کی مائیں. ازواجہ، اب اس میں مشبہ کیا ہے؟ ازواج. مشبہ بھی کیا ہے؟ امہات. ٹھیک ہے، مشبہ بھی. ازواج النبی کو تشبیہ دی گئی امہات سے. ٹھیک ہے، امہات المومنین سے، مومنوں کی ماؤں سے. تو اب اس میں وجہ شبہ بھی نہیں ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ حرمت. نکاح حرام ہے، جیسے ماں سے نکاح حرام ہے، ایسی ازواج سے نکاح حرام ہے. لفظوں میں مذکور نہیں ہے نا، لفظوں میں مذکور نہیں. اور ادات تشبیہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وازواجو کا امہات، ایسے نہیں ہے. ٹھیک، ادات تشبیہ بھی نہیں. اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. یعنی یہ ایسی جگہ کہ زید شیر ہے. تشبیہ بلیغ. جی وجہ شبہ جو ہے پھر وہ سننے والا پڑھنے والا اپنے پاس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب محذوف ہے. ہاں وہ لیکن وہ کامن ہوتی ہے نا، کامن ہوتی ہے. وہ عجیب و غریب قسم کی تو نہیں نہ نکالے گا. تو وہ پتھروں کی طرح ہو گیا، آپ کو یہ تو نہیں نکالے گا پتھروں کی طرح قیمتی ہو گئے ان کے دل. پتھر قیمتی بھی تو ہوتا ہے نا. تو وہ کانٹیکس سے وہ وجہ شبہ جو ہے وہ وہی نکالی جائے گی جو کہ مذمت کا بیان ہے، تو مذمت والی نکالی جائے گی. نیکسٹ کیا ہے؟ تمثیل. تمثیل کسے کہتے ہیں؟ جس میں وجہ شبہ متعدد ہو. وجہ شبہ جب متعدد ہو جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْحَرْثِ، بنی اسرائیل کے ایک عالم کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس کا نام بلم بن معورہ تھا، واللہ اعلم. لیکن وہ جھکتا چلا گیا زمین کی طرف، واتبع ہوا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ، اگر آپ اس کے اوپر بوجھ لا دیں، یلہس، تو ہانپے گا. او تترکو، یا آپ اس کو چھوڑ دیں، یلہس، تو بھی ہانپے گا. جی مشبہ کیا ہے؟ ہو، جو بھی وہ پیچھے عالم ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اور مشبہ بھی کیا ہے؟ قلب. ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف بھی ہو سکتا ہے، مثل بھی ہو سکتا ہے، دونوں ادات تشبیہ میں سے. ٹھیک ہے، وہ عالم کو تشبیہ دی جا رہی ہے. عالم مشبہ ہے، مشبہ بھی کتا ہے، اور یعنی عالم کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. وہ بنی اسرائیل کا جو بھی تھا بار. اور وہ درمیان میں ادات تشبیہ کاف ہے یا مثل ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ متعدد ہے. کون کون سی ہیں؟ زمینی خواہشات کی طرف جھک جانا، ٹھیک ہے، ہوائے نفس کی اتباع کرنا، واتبع ہوا، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنا. ٹھیک ہے، اور کتے کی جو ایک صفت ہے کہ آپ اس کے اوپر بوجھ لا دیں پھر بھی ہامتا ہے، نہ لا دیں پھر بھی ہامتا ہے. یعنی مسئلہ ہو یا نہ ہو، بس بھونکی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وجہ شبہ کیا ہے؟ متعدد. مطلب جو بھی اللہ کی آیات سے نکل جائے، جو جس معنی میں بھی وہاں پہ بیان ہوئی ہے اس معنی میں عام ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مقلوب. تشبیہ مقلوب. بس دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں. اور اس کو تشبیہ مقلوب قلب سے ہے نا، الٹ دینا. مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا، اور مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا. وہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا، ایک ہے کہ زید شیر ہے، شیر زید ہے، یہ تشبیہ مقلوب ہے. شیر زید ہے.
ٹھیک ہے، مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دینا. قالوا انما البیع مثل الربا، مشرکین نے کیا کہا کہ بیع کیا ہے؟ ہاں، بیع جو ہے وہ سود کی مانند ہے. ٹھیک ہے، اصل میں بات چل رہی تھی سود کی، بات سود کی چل رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھئی سود بھی جائز ہے. تو کیا تشبیہ دینی تھی کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، بھئی سود بھی تو، لیکن الٹ کر دیا. ٹھیک ہے، کہ بیع بھی تو سود کی طرح. افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، یعنی خالق مخلوق کی مانند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ کہنا چاہیے مخلوق خالق کی مانند ہو سکتی ہے، یہی ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ خالق مخلوق کی مانند ہو سکتا ہے. اصل تو یہ مخلوق خالق کی مانند ہو سکتا ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. ولیس الذکر کالانثی، اور مذکر مؤنث کی طرح، مؤنث مذکر کی طرح، کیونکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی نا ان کی. ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، حضرت وہ جو مریم کی والدہ تھی ان کی بات ہو رہی ہے. ضم، مذمت میں تشبیہ، مذمت میں تشبیہ تب ہوتی ہے جب اعلیٰ کو ادنیٰ سے تشبیہ دی جائے. اعلیٰ کو جب ادنیٰ سے تشبیہ دی جاتی ہے تو پھر اس میں مقصود مدح نہیں ہوتی، مذمت ہوتی ہے. یعنی اس وقت مقصود یا تو مذمت ہوتی ہے یا پھر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے یا پھر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، مدح نہیں ہوتی. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فاسق و فاجر کی طرح بنا دیں گے؟ ناراضگی کا اظہار. متقین کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ فجار سے. متقی کو فاسق و فاجر سے تو نہیں نا تشبیہ، کہ یہ ناراضگی کا اظہار مذمت میں. یا نساء النبی لسن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح. اب وہ اعلیٰ ہے، ادنا کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جا رہی کیونکہ مقصود ناراضگی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں نا مشبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، نساء النبی کاحد من النساء تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کی عورتیں. کیا یہ بھی ہے نا، جیسے ہم نجعل المتقین، ہاں تو وہ یہی ہے، مذمت تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم متقی کو جو ہے وہ فاسق و فاجر. سپیریئر کو ادنا سے تشبیہ دینا، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں، ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم
شیئر کر دیں گے یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔